بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، انسان مال سے محبت کرتا ہے، جبکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس مال میں وہ انسان جو ہے اکیلا اس مال کا مالک نہیں ہے. اس میں غربا، فقراء، مساکین، ضرورت مند اور اسی طرح رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا، باقی پڑوسیوں کا، اہل محلہ کا مال میں حصہ ہوتا ہے. ایک تو مخصوص حصہ ہے زکوٰۃ کی مد میں، جو صرف فقراء، مساکین، حاجت مند اور ضرورت مندوں کو دینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر کے صدقات و خیرات جو کہ نافلہ ہیں، واجبہ نہیں، واجبہ میں زکوٰۃ بھی ہے، منت بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، کفارات بھی ہیں، وہ تو اس کے حقدار جو ہیں وہ غربا، فقراء، مساکین اور ضرورت مند. اس کے علاوہ انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے دیے مال، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ رشتہ داروں پر خرچ کرے، بہن بھائیوں پر خرچ کرے، پڑوسی پر خرچ کرے، باقی جو ہے لوگوں پر خرچ کرے، جسے صدقات نافلہ کہا جاتا ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے، تو ماہ رمضان یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے جیسے کہ آپ سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان میں آپ نیکیوں کے سمندر میں جو ہے غوطہ زن ہوں، اور وہاں آپ کو کئی وسائل ملیں گے نیکیاں کرنے کے، کئی راستوں کا انتخاب کرنا پڑے گا. عام دنوں میں تو مخصوص عبادات ہوتی ہیں، جیسے حج بیت اللہ ہے، حج کرنے والا صرف حج کرتا ہے. عام دنوں میں جو ہے روز 5 وقت کی نماز ہے یا دیگر اعمال ہیں. لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت. اس میں دن بھر جو ہے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر کے یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن دیکھیں اتنا وقت آپ بھوکے اور پیاسے رہے تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو محسوس کیا. اس طرح مخلوق خدا میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہیں کھانے کو نہیں میسر آتا، صحیح نہیں ملتا یا کم ملتا ہے. اور پھر رات کا جو قیام ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے، عبادت کا الگ ہی مزہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں ہر شخص جو ہے وہ نیکی کرتا ہوا نظر آتا ہے. غریب آدمی ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دے رہا ہے. حالانکہ اس پر زکوٰۃ تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مال خرچ کر رہا ہے. مالدار تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے. تو لہٰذا ابھی سے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی عادت بھی بنائیں، ذہن بنائیں. کیونکہ انسان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ مال میرے پاس زیادہ ہو. جب آپ راہ خدا میں مال خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ. فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی کاٹ کے پوری کھجور بھی نہیں، ایک ٹکڑا کاٹ کر کسی کو دینا پڑے اب بھی دیں، اسے معمولی نیکی نہ سمجھیں. یہی نیکی تمہیں دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دے سکتی ہے. کسی بھی نیکی کی حقیر نہ سمجھے جائے. یہ چھوٹی نیکی ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، کھجور کیا ہے، کھجور کا بھی ایک ٹکڑا. تو فرمایا اگر یہی ایک ٹکڑا اخلاص کے ساتھ جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے اس کی برکات. فرمایا اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ جب کسی سے ملیں تو خوش ہو کر کے ملیں، منہ نہ بنائیں، خندہ پیشانی سے ملیں، اچھے کلمے کے ساتھ جو ہے، اچھے نام کے ساتھ جو ہے نا. تو گویا کہ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی، یہ عمل بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کی بھی برکات ہیں. یہ عمل بھی انسان کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. الغرض یہ بھی ایک وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اللہ کی جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اور میں وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور رات کو بھی دن کو بھی، خفیہ طریقے سے بھی اور اعلانیہ بھی، لوگوں کے یعنی ہر اعتبار سے ہم مال خرچ کر سکتے ہیں.
بس دل میں جو ہے اور ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، اس کے بعد جو ہے چاہے لوگوں کے سامنے کسی غریب کی مدد کر دے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے حکم کے مقابلے میں تو پھر جو ہے کسی کی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں اگر ریاکاری آ گئی جس میں ہوتا ہے اعتماد رہتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کے پیچھے رہتا ہے، انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میری مشہوری ہو، یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے دیتے ہوئے جو ہے آپ کے نفس کو راحت ملے، پھر نہیں، نفس کو جو ہے اپنے تابع بنا دیں، اس کے بعد جو ہے جب دل کرے دے دیں، لوگوں کے سامنے دیں، اعلان کر کے دیں، میں یہ مدد کر رہا ہوں فلاں غریب آدمی کی، تصویریں بنائیں، ویڈیو بنائیں، کوئی حرج نہیں۔ بس یہی ہے کہ ریاکاری شامل نہ ہو اور جسے دے رہے ہیں اسے احسان بھی نہ دیتا ہے، دونوں طریقے سے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، فرمایا کہ اگر خفیہ طریقے سے دے تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ عمل جو ہے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں۔ یعنی دنیا کی نیکی، محنت، مشقت جو ہے وہ آخرت کی کامیابی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے، آخرت میں آپ کو فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ میسر آئے گا۔ آپ کی نظر جو ہے آخرت پر ہونی چاہیے، دنیا پر نہ ہو۔ دنیا تو سارے کمال ہیں، دنیا میں تو سارے خوشی حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں تو سارے معتبر ہیں، آپ جو ہے آخرت میں اللہ کے ہاں معتبر بنے، تب جو ہے آپ کی حیثیت ہے، خوشی کریں اللہ کے ہاں معتبر بنے۔ دنیا داروں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ کیا دنیا کی مشہوری کتنا عرصہ رہے گی؟ آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ساری شہرت ختم ہو گئی، یہ سارے اعزازات، پروٹوکول، یہ دولت، یہ گاڑیاں سب ختم۔ اصل جو ہے فکر کریں آخرت کی، آخرت میں جو کہ آپ کو اعزاز ملے گا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وی آئی پی پروٹوکول دیں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا، آپ نے مہمان بننا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کو وی آئی پی پروٹوکول دے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا اعزاز دے گا جس کا اتنی بھی اعزازات کیا ہو سکتے ہیں، وقتی ہیں، عارضی ہیں، محض خوشامد کے ہیں، چاپلوسی کے ہیں، اللہ کے ہاں جو اعزاز ملنے والا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک ایسا حکمران قاضی جو انصاف کرتا ہے، عام طور پر جو کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ تو عادل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، رشوتیں لینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی جو ہے پر سکون بنانا چاہتے ہیں، دوسرے کی زندگی جیسے بھی ہو۔ دوسرا فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا وہ شخص کہ جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہو، بس ہمہ وقت جو ہے مسجد مسجد۔ چوتھا وہ 2 دوست جن کی محبت کی مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے الگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں، اجتماع سارے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ پاس ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے، دنیا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ فرمایا وہ نوجوان جسے خوبصورت عورت، خوبصورت بھی اور خاندان سے تعلق بھی رکھتا ہے، خاندان سے برائی کی دعوت ہے تو کہیں خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ گناہ ہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آئے۔ فرمایا وہی جو ہمارا موضوع ہے کہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے خفیہ طریقے سے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں، سوائے اس کے اور کسی فرد کو، کسی فیملی کو، کسی خاندان کو، کسی دوست کو کوئی پتہ نہیں، بس اس کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، تو ایسا شخص بھی راہ خدا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ ساتوں فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں۔ کوشش کریں اللہ کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی۔ ماہ رمضان کی آمد ہے تو اس کی برکات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔